بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامدن و مسلین MN خان ریسرچ سوسائٹی سے حاضر خدمت ہے آپ کا بھائی مفتی نذیر احمد خان۔ 14 اگست کے تعلق سے ہمارا دوسرا موضوع ہے، کیا ہم آزاد ہیں؟ ہم انگریزوں کی ذہنی اور عملی غلامی سے آزاد ہو گئے ہیں؟ بحیثیت مرد کے، جیسے ایک میری مردانگی کی شناخت ہے، مرد ہونے کی شناخت ہے، ایک عورت کی عورت ہونے کی شناخت ہے۔ جیسے میں مرد ہوں تو میری مردانگی مجھے مجبور کرتی ہے اپنے آپ کو مرد رکھنے پہ، کہ میری شکل و صورت، میرا لباس، میرے جوتے، میرے بال، میری ہر چیز مردوں جیسی ہو، اس میں عورتوں والا رنگ نہ آئے، میں کسی بھی حوالے سے میں عورت نہ دکھوں، مرد دکھوں، یہ میری مردانگی مجھے مجبور کرتی ہے۔ لہذا ہر مرد، چاہے وہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، اس کی مردانگی اسے مجبور کرتی ہے مرد دکھنے پہ، اس لیے وہ اپنا ظاہر مردوں والا رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہ مردانگی کا تعلق انسان کی شرمگاہ سے یا باطن سے، نہیں، وہ اپنی مردانگی دکھاتا بھی ہے۔ اسی طرح ایک عورت ہے، عورت کی نسوانیت اسے مجبور کرتی ہے عورت دکھنے پہ، اپنے لباس، اپنے جوتوں، اپنی شکل و صورت، اپنے بالوں، اپنی ہر چیز سے وہ عورت اپنے آپ کو عورت دکھاتی ہے۔ ایک تیسری قوم ہے جیسے ہم مخنث کہتے ہیں، ٹرانسجنڈر کہتے ہیں، وہ دونوں سائڈ پہ رہتے ہیں، ہم یہ بھی دکھیں یہ بھی دکھیں۔ تو جیسے میں مرد ہوں، میری مردانگی مجھے مرد دکھنے پہ مجبور کرتی ہے، مردانہ شناخت پہ مجھے مجبور کرتی ہے، اسی طرح میں پاکستانی ہوں تو کیا میری پاکستانیت مجھے پاکستانی دکھنے پہ مجبور کرتی ہے، یا وہ میری پاکستانیت صرف نغموں کی حد تک ہے، جھنڈے کی حد تک ہے؟ اور ظاہر ہے میری پاکستانیت مجھے پاکستانی دکھنے پہ مجبور کرتی ہے، اس کا بڑا تعلق دو چیزوں سے، کیونکہ اقدار اور کلچر کے دو پلرز جو ہیں وہ دو چیزیں، ایک زبان ہے اور ایک قومی لباس ہے۔ یہ دو پلرز ہیں، اور بھی ہیں، قومی غذا، قومی نشان، قومی جھنڈا، قومی یہ، لیکن یہ دو چیزیں، چلتی پھرتی شناخت، دو چیزیں۔ ایک اردو زبان، یہ میری قومی شناخت ہے، اردو بولنے والا، آگے دیکھنے والا اس کو دیکھ لیتے کہ یہ پاکستانی ہے، اردو بول رہا ہے، کوئی اور زبان نہیں بول رہا، کیونکہ میری قومی شناخت ہے زبان والوں کی شناخت بتاتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ میرا قومی لباس ہے، چاہے بلوچستان کے بلوچ ہوں، سندھ کے سندھی ہوں، پنجاب کے پنجابی ہوں، سرحد کے پٹھان ہوں، یہ جتنی قومیں یہاں آباد ہیں، سب کا جو لباس ہے وہ شلوار قمیص ہے، اور سر کو بھی ڈھکتے ہیں، یا تو خاص ٹوپی کے ذریعے سے یا امامے کے ذریعے سے، اور ایک چادر بھی لیتے ہیں۔ شلوار قمیص، ہندوستان پاکستان، چاہے ہندو ہو مسلمان ہو، شلوار قمیص یا پاجامہ، یہ ہندوستان پاکستان کی قومی شناخت ہے۔ ان دو تعلق سے جب ہم اپنے آپ کو پرکھتے ہیں آج، تو ایک چیز جو قومی شناخت ہم سے متروک ہو گئی، متروک کیا، منکر ہو گئی ہے، وہ ہمارا رسم الخط ہے۔ زبان کے تعلق سے رسم الخط ہے، کیا ہمیں اردو لکھنی آتی ہے؟ کیا ہمارے بچوں کو اردو لکھنی آتی ہے؟ اردو کا آگے املا کرانا چاہے تو وہ آتی ہے؟ یا وہ بھی ہمارا اردو رسم الخط، اردو زبان اس وقت انگریزی رسم الخط میں یہ رسم الخط ڈل چکا ہے؟ اس پہ بھی میں اور آپ سوچیں کہ ہمارے بچے یا ہم لوگ اردو لکھ کیوں نہیں سکتے، اردو رسم الخط ہمیں کیوں نہیں آتا، یہ چیز ہم کیوں بھول گئے؟ اس لیے کہ ہمارے ہاں اس سے زیادہ ایک آنریبل چیز آ گئی ہے، اور وہ ہے انگلش رسم الخط۔ دوسرے نمبر پہ اردو زبان کا تعلق دیکھیں کہ میرے ہاں قابل قدر، قابل احترام، قابل فخر میری زبان ہے یا انگریزی زبان ہے؟ اس کا اندازہ آپ لگا لیں، ہماری جو تقریبات ہوتی ہیں، خوشی کی تقریبات، ہماری بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں،
اس میں زبان کون سی بولی جاتی ہے؟ ظاہر ہے بڑی تقریب میں بڑے ہی آتے ہیں، اس تقریب کی جو زبان ہوتی ہے، ہم جب دیکھتے ہیں کہ اس تقریب کی زبان انگریزی ہوتی ہے، اردو بیچاری باہر ہو جاتی ہے تقریب کے باہر۔ عام غریبوں کی زبان ہے یہ، جو طاقت رکھنے والا طبقہ ہے، دولت رکھنے والا طبقہ ہے، ان کی جب بھی تقریبات ہوتی ہیں تو اس میں انگریزی زبان چلتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اردو سے بڑھ کر یہ زبان ہے۔ اسی طرح ہمارا قومی لباس ہے، عام غریب تو قومی لباس میں ہوتا ہے، چاہے پنجاب میں دیکھ لو، بلوچستان، ہر جگہ دیکھ لو، سندھ میں دیکھ لو، سرحد میں دیکھ لو، قومی لباس۔ لیکن جو دولت رکھنے والا، حکومت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا طبقہ ہے، ان کی جب تقریبات ہوتی ہیں یا ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے تو ان کے قابل فخر کون سا لباس ہے، اور ان کی تقریبات کا لباس کون سا ہے؟ کیا وہاں ہمارا قومی لباس ہوتا ہے یا غیروں کی نقالی میں غیروں کا لباس ہوتا ہے؟ زبان بھی غیروں کی، ہماری تقریبات کی زبان بھی غیروں کی، ہمارا لباس بھی غیروں کا، تقریبات کا لباس بھی غیروں کا لباس۔ ایک پروگرام میں میرا جانا ہوا تو اس پروگرام میں تلاوت عربی میں ہوئی اور آخر میں دعا اردو میں ہوئی۔ اس کے بیچ میں اسٹیج سیکٹری سے لے کے سارے بیانات، ساری تقریریں انگریزی میں ہوئی۔ تو وہاں میں نے ان سے ایک بات عرض کی، میں نے کہا دیکھیں یہ جو چار دیواری ہے، اس چار دیواری میں جیسے آپ حضرات کے ساتھ ڈرائیور بھی آئے، چوکیدار بھی آئے، یہ سب آئے ہیں آپ کے ساتھ، لیکن کوئی اندر نہیں آیا، کیونکہ چوکیدار اس قابل نہیں ہے کہ اس تقریب میں آ جائے، ڈرائیور اس قابل نہیں ہے کہ اس تقریب میں آ جائے، گارڈ اس قابل نہیں ہے کہ اس تقریب میں آ جائے۔ تو جیسے ڈرائیور، چوکیدار، گارڈ باہر، تو چوکیدار جتنی حیثیت رکھنے والی میری قومی زبان بھی اس تقریب سے باہر ہے۔ آج میرا قومی لباس بھی اس قابل نہیں ہے کہ یہاں وہ پہنا جائے، میرے علاوہ اور ایک دو دوستوں کے علاوہ۔ میں نے کہا کسی کا قومی لباس نہیں ہے۔ مسئلہ جائز ناجائز کا نہیں ہے، مسئلہ ہے پاکستانیت کا، میری قومی شناخت کا۔ میری مردانگی جیسے مجھے مرد دکھنے پہ مجبور کرتی ہے، تو میری پاکستانیت، میری پاکستانی غیرت مجھے پاکستانی دکھنے پہ مجبور کیوں نہیں کرتی؟ آج ہمارے ہاں قابل فخر غیروں کی نقالی کیوں بن گئی ہے، غیروں کی زبان کیوں بن گئی ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ غیروں کی زبان، غیروں کی چیزیں نہیں، بالکل سیکھنی چاہیے، دین انتفاع سے منع نہیں کرتا۔ غیروں سے ہم سیکھیں، وہ ہم سے سیکھیں، ان کے پاس جا کے ان سے ہم ہنر سیکھیں، وہ ہم سے سیکھیں، ان سے ہمارے دوستی کے اور سفارتی تعلقات ہو۔ دین اس سے منع نہیں کرتا، افادے اور استفادے سے منع نہیں کرتا، دین اتباع سے منع کرتا ہے، غیروں کی نقالی سے منع کرتا ہے۔ کہ غیروں کی نقالی کی جب ایک مسلمان دکھے تو یہ نظر نہ آئے کہ یہ مسلمان ہے کہ غیر مسلم ہے۔ جیسے مرد ہے لیکن دکھ نہیں رہا کہ یہ مرد ہے، اس لیے کہ اس کا ظاہر مردوں والا نہیں۔ تو میرا ظاہر، میری بول چال اگر پاکستانیوں والی نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اندر پاکستانیت کمزور ہے۔ یہ صرف جو ہے نا زبان کی حد تک ہے، اندر اعتقاد کی حد تک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اس وقت خاص طور سے میں جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ تقریبات، اپنی تقریبات میں ہم کیا پابندی کریں، تقریبات ہوں، فنکشنز ہوں یا اس طرح کے اسپیچ ہوں، اس میں ہم قابل فخر زبان ہماری اردو ہے، لہذا اول سے آخر تک اردو ہی ہو۔ شادی تقریبات، دوسری تقریبات، اس میں ہم پابندی کریں اپنے قومی لباس کی، کیونکہ ہم اپنے قومی لباس کو عزت نہیں دیں گے، اپنی قومی زبان کو عزت نہیں دیں گے، تو جب ہم عزت نہیں دیں گے تو غیر کیا عزت کیا دیں گے؟ جب ہمارے بڑے حیثیت رکھنے والا طبقہ جب اردو زبان کو اور قومی لباس کو یہ طبقہ عزت نہیں دے گا تو چھوٹے کیسے عزت دیں گے؟ آج سعودیہ دیکھ لیں، دوسرے ممالک دیکھ لیں، کہیں بھی جاتے ہیں یا اپنے ملک میں ہوتے ہیں قومی لباس میں ہوتے ہیں۔ اس وقت تو ہمارے حکمرانوں سے اور ہم سے زیادہ اچھے تو ہندوستان کے لوگ ہیں، ہندو ہونے کے باوجود وہ ان کا جو حکمران طبقہ ہے، حیثیت رکھنے والا طبقہ ہے، وہ پاجامہ، قمیص اور ٹوپی، اور کشتی ٹائپ کی ٹوپی، وہ ٹوپی پہنتے ہیں۔ وہ ان کے لیے یہ قابل فخر لباس۔ کہیں دوروں پہ جاتے ہیں تو وہ پہن کے جاتے ہیں، کہیں جاتے ہیں تو اپنی زبان میں بات کرتے ہیں۔ آج ہم سے ہماری یہ شناخت یہ متروک کیوں ہو گئی، یہ منکر کیوں بن گئی، بلکہ منکر بن گئی، برائی بن گئی، حقارت بن گئی، کیوں بنی ہوئی ہے؟ اس لیے کہ ہم اسے عزت نہیں دے رہے۔
آج ہم اپنے آپ آج سے عہد کریں 14 اگست کہ اس مہینے کے ناطے آج ہم عہد کریں کہ آئندہ میں نے اپنے بچوں کو اردو زبان گھر میں اردو ہی بولنی ہے، اور میں نے اپنے بچوں کو اردو رسم الخط سکھانا ہے، اردو خوش خط سکھانا ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہماری کوئی بھی تقریب ہو اس میں ہم نے ایک بات کی پابندی کرنی ہے، کہیں جانا ہو یا کسی نے یا ہم نے وہ تقریب منعقد کرنی ہو، اس میں قومی لباس کے علاوہ کوئی لباس نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔